الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا۔ پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میری تقریر کا عنوان ہے وہ عنوان ہے امام کی اہمیت، امام کی فضیلت، امام کا مقام، امام کا مرتبہ۔ یہ یہاں پر ائمہ موجود ہیں، ان سے آپ ہر جمعے کو تقریر سنتے ہیں، یہ ہر جمعے کو آپ کو بیانات سناتے ہیں، لیکن شاید کبھی آپ نے ان سے بھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک امام کی شان کیا ہوتی ہے، ایک امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، ایک امام کی عظمتیں اور رفتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو آج بس اسی عنوان کے تحت مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ امام ہوتا کون ہے، امام کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک امام وہ ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے کو، مسلم سماج کو ایک امام کی ضرورت کہتے ہیں، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہوتی ہے۔ جگہ جگہ ایک مسلم معاشرے کو، ایک مسلم سماج کو، ایک مسلم سوسائٹی کو امام کی قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے۔ کہا بھی جاتا ہے پیدائش سے لے کر مرتے دم تک امام کی ضرورت ہوتی ہے مسلم سماج کو۔ لیکن عزیزان محترم، اس پر اگر ہم غور کریں تو پیدائش سے لے کر نہیں، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک نہیں، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک ایک امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر لوگ اماموں کے پاس آتے ہیں کہ گھر میں کسی کی ولادت ہونے والی ہے اور ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، تاکہ سارے کے سارے مسائل آسانی کے ساتھ طے ہو جائیں، گڑ لے کر آتے ہیں، امام صاحب سے کہتے ہیں گڑ کے اوپر دم کر دیا جائے، گڑ کے اوپر پڑھ کر کچھ پھونک دیجئے۔ اب امام صاحب لیتے ہیں، قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو پڑھتے ہیں، اس پر دم کر دیتے ہیں تاکہ ولادت صحیح طریقے سے ہو جائے۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ پیدائش کے بعد سے نہیں بلکہ امام کی ضرورت پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مسلم معاشرے کو امام کی ضرورت سمجھ لیجئے پیدائش سے پہلے سے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور نہ صرف مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد، یعنی سویم کی فاتحہ ہے تو پھر امام صاحب کو بلایا جا رہا ہے، 10ویں کی فاتحہ ہے پھر امام صاحب کو بلایا جا رہا ہے، 20ویں کی فاتحہ ہے پھر امام صاحب کو بلایا جا رہا ہے، 40ویں کی فاتحہ ہے پھر امام صاحب سے مشورہ لیا جا رہا ہے، برسی کی فاتحہ ہے پھر امام صاحب سے مشورہ لیا جا رہا ہے، اور امام صاحب کے مشورے کے مطابق اور امام صاحب شریعت کی روشنی میں جو باتیں بتاتے ہیں مقتدی اس کو فالو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا، یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوا، نہ صرف پیدائش سے لے کر مرتے دم تک بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک ایک مسلم معاشرے کو، ایک مسلم سماج کو امام کی ضرورت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ابھی تک تو ہم نے یہی سمجھا تھا، ابھی تک تو ہم نے یہی اس کے بارے میں ہی جانا تھا، لیکن آؤ چلو قرآن کی بارگاہ میں چلیں اور قرآن سے پوچھیں، یہ قرآن تو بتا امام کی ضرورت کب تک پڑتی ہے؟ کیا امام کی ضرورت صرف پیدائش سے پہلے سے لے کر مرنے کے بعد تک ہی پڑتی ہے؟ عزیزان محترم، جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اے لوگو، تم امام کی ضرورت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تم امام کی حاجت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو سنو، ایک امام کی ضرورت پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد تک نہیں
بلکہ امام کی ضرورت تو تمہیں میدان محشر میں بھی پڑے گی، میدان محشر میں بھی تمہیں امام کی ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب کے لیے بلائے گا، حشر کے لیے بلائے گا، تو تنہا تنہا نہیں، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو امام کی ضرورت ایسا نہیں کہ صرف ہمیں دنیا میں پڑے گی، بلکہ امام کی ضرورت تو ہمیں مرنے کے بعد بھی پڑے گی، امام کی ضرورت تو ہمیں میدان محشر میں بھی پڑے گی، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم جب تمہیں بلائیں گے تو کیسے بلائیں گے؟ تمہیں اماموں کے ساتھ بلائیں گے، اماموں کے ساتھ تمہارا حشر و نشر ہوگا۔ عزیزان محترم، اب ایک امام کی شان کو ذرا ملاحظہ کریں۔ عزیزان محترم، اب مقتدی کے اندر کچھ کمی ہے تو اللہ تبارک و تعالی امام کے صدقے سے اس کمی کو پورا بھی فرما دے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری پہلی رکعت چھوٹ جائے، اور ہماری پہلی رکعت میں الحمد شریف بھی چھوٹ گئی، ہماری پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ چھوٹ گئی، ہماری پہلی رکعت میں سمجھ لیجئے سورت بھی چھوٹ گئی، اور ہم نے امام کو رکوع میں پا لیا۔ عزیزان محترم، لیکن جانتے ہیں آپ امام کو رکوع میں پانے کی برکت آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری پہلی جو رکعت چھوٹ گئی تھی رکوع میں ملنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس رکعت کا بھی ہمیں امام کے پیچھے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اب ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ہمیں سورت ملانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ امام کی اقتداء کی وجہ سے اس کمی کو پوری فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی تک بس نہیں، اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تنہا نماز پڑھیں تو عزیزان محترم ثواب کتنا ملتا ہے، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاة الجماعت تفضل صلاة الفض ب27 درجہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے، امام کے ساتھ نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی نماز کا ثواب تمہیں 27 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، امام کی برکت، جماعت کی برکت کہ 27 درجہ زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہماری پوری نماز نکل گئی اور ابھی ہم نے قاعدہ اخیرہ میں امام کو پا لیا، عزیزان محترم، پھر بھی امام کے دامن سے جڑنے کی وجہ سے، امام کی اقتداء کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اب ساری چاروں رکعتیں تو ہم اپنے آپ سے پڑھیں گے، پہلی رکعت بھی اپنے آپ سے پڑھیں گے، دوسری رکعت بھی اپنے آپ سے پڑھیں گے، تیسری رکعت بھی اپنے آپ سے پڑھیں گے، چوتھی رکعت بھی اپنے آپ سے پڑھیں گے، لیکن امام کو قاعدے میں پا لیا تو اللہ تبارک و تعالی قاعدے میں پانے کی وجہ سے شریعت مطہرہ ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جماعت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ امام کی اقتداء کی وجہ سے تھوڑی سی اقتداء کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتا چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ جو کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امام کی برکت سے، یعنی امام اگر پرفیکٹ ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جو اماموں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے گا، وہاں پر بھی جو ہماری کچھ کمیاں ہوں گی امام کی وجہ سے، امام کے صدقے سے، ان کمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتا چلا؟ امام کی اہمیت پتا چلی، امام کا مقام پتا چلا، امام کا مرتبہ پتا چلا۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، پچھلی امتوں میں یہ سہولیت نہیں تھی۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے، جب وہ عبادت کرتے تھے، وہ تنہا عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے صرف اسی امت کو نوازا ہے، یعنی جماعت کا سیٹ اپ اسی امت کو عطا کیا گیا ہے، امامت کا نظام اسی امت کو دیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں میں کوئی امام نہیں تھا، پچھلی امتوں
امتوں میں جماعت کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی سیٹ اپ نہیں تھا۔ عزیزان محترم، یہ اس امت کی خاصیت ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت کا نظام ہمیں عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اور جو آپ جانتے ہیں منصب امامت کی شان، منصب امامت کا مقام، منصب امامت کا مرتبہ، آج دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے، دین کا کام کیا جا رہا ہے۔ آج جو آپ کے سامنے میں بھی جو بیان کر رہا ہوں، یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، مدارس بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، اور تمام کی تمام چیزیں تبلیغ کے ذریعے ہیں۔ کچھ لوگ قلم کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ لوگ تقریر کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ لوگ تحریر کے ذریعے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام سیٹ اپ، یہ تمام کے تمام طریقے آج جو چل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن جانتے ہیں دور رسالت کے اندر اس طریقے سے بیانات نہیں ہوتے تھے، دور رسالت کے اندر اس طریقے سے کتابیں نہیں لکھی جاتی تھیں، دور رسالت کے اندر وہ تمام طریقے جو آج رائج ہیں، مدارس کا نظام آج رائج ہے، بخاری پڑھانے کا نظام آج رائج ہے، آج ترمذی کو پڑھایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان طریقوں سے دین کی خدمت کی جا رہی ہے، مگر یہ طریقہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کانفرنسیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، اس طریقے سے جلسے جلوس رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ لیکن جانتے ہیں آپ، نظام امامت جس انداز سے آج موجود ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ کے زمانے بھی موجود تھا۔ جی لگا کر بولو۔ دیکھیے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ اگر بولیں گے تبھی ہم اسی طریقے سے سنائیں گے، اگر آپ سائلنٹ موڈ پر سننا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو سائلنٹ موڈ پر سنائیں گے، آرام آرام سے سنائیں گے، دھیرے دھیرے سنائیں گے، لیکن اگر جوش و خروش کے ساتھ آپ سننا چاہتے ہیں تو جی لگا کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، یہ جو نظام امامت ہے یہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا، اس امت میں ہے، اور یہ امامت کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ سرکار کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے آج موجود ہے۔ اور امام کی فضیلت میں صرف یہ جملہ کہہ کر اپنی تقریر مکمل کر دوں تو میں کہتا ہوں آگے امام کی فضیلت پر بولنے کو کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے۔ اگر یہ جملہ کہہ دوں تو سمجھ لیجئے سب کچھ بیان ہو جائے گا اسی میں۔ امام کی فضیلت کے لیے صرف ایک یہ جملہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر ہونے کے بعد سے لے کر اپنی ظاہری زندگی کے آخری لمحہ تک مسجد نبوی کے امام رہے، مسجد نبوی کی امامت کے منصب پر فائز رہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، انہوں نے امامت فرما کر منصب امامت کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب دنیا کا بڑا سے بڑا مرتبہ، بڑا سے بڑا منصب اس منصب کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس منصب کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسجد نبوی کے امام تھے۔ اور اسی کے ساتھ امامت کی شان، امامت کا مقام، جب امامت ہوتی ہے تو صفیں لگ کے ہوتی ہے، صفیں لگا لی جاتی ہیں، صفیں لگ جاتی ہیں اور امام صاحب مصلی پر ہوتے ہیں اور جماعت شروع ہوتی ہے۔ سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے کن کی؟ ان لوگوں کی جو صفیں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، صفیں لگا کر جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تبیان القرآن میں صاحب تبیان نے اس کی تفسیر کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھا رہا ہے جو صف لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں، صف لگا کر قسم اٹھا رہا ہے اللہ۔ عزیزان محترم، قسم اس چیز پر اٹھائی جاتی ہے جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ارے اللہ کی تو ہر چیز بڑی ہے، ہر چیز بڑی ہے اس کی، لیکن اللہ نے پھر بھی صفوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قسم اٹھائی وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے
ان لوگوں کی جو صف لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں سے صف لگا کر نماز پڑھنے کا مقام مرتبہ سمجھ میں آیا. ارے جب صف لگا کر نماز پڑھنے کا مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے تو بتاؤ اس شخص کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جو اس صف کا امام ہو, جس کے پیچھے یہ ساری کی ساری جماعت ہو, جس کے پیچھے یہ ساری کی ساری صفیں لگی ہوئی ہیں. بتاؤ اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس کی رفعت کا عالم کیا ہوگا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے, آپ نے بھی بارہا سنی ہوگی. یہ جو پہلی صف ہے نا, پہلی صف, اس کا ثواب معلوم ہو جائے تو لوگ قرعہ ڈالیں گے, پرچیاں ڈالیں گے. وہ کہیں گے ہم یہاں بیٹھیں گے, وہ کہیں گے ہم یہاں بیٹھیں گے, ہم یہاں بیٹھیں گے, پرچیاں ڈالنے لگ جائیں گی. تو پتہ کیا چلا, پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے, پہلی صف کی فضیلت بہت زیادہ ہے. پرچیاں ڈالنے لگ جائیں گے. عزیزان محترم, جب پہلی صف کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو ایک مصلی اس پہلی صف سے بھی آگے ہوتا ہے, ایک مصلی اس پہلی صف سے بھی پہلے ہوتا ہے. بتاؤ جب پہلی صف کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو امام کی مصلی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, امام کے مصلی کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم, حافظ رفیق صاحب اس مصلی پر یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھاتے ہیں. پہلی صف کون سی ہے؟ یہ والی پہلی صف ہے. اب آپ کو کیا لگے گا کہ ثواب یہیں پر ملے گا, یعنی جو پہلی صف جس کی فضیلت ہے وہ یہیں پر ہے, اس کی فضیلت یہیں پر ہے. اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں تو غلط ہے. حافظ رفیق صاحب نے مصلی اٹھایا, یہاں سے کام چل رہا تھا, مصلی وہاں بچھا لیا, وہاں پر جا کر وہاں پر صفیں لگنا شروع ہو گئیں. عزیزان محترم, اب ایسا نہیں کہ ثواب یہاں ملے گا, ثواب وہاں چلا گیا, ثواب وہاں چلا گیا. اب کسی طریقے سے مسجد میں نہیں آ پا رہے, نماز یہاں پر نہیں پڑھ پا رہے, ہم نے گھر پر ہی, حاجی صاحب کے گھر پر ہی نماز کا اور جماعت کا اہتمام ہوا. حافظ رفیق صاحب نے مصلی وہیں بچھا دیا. اب فضیلت مسجد سے نکل کر وہاں پہنچ گئی. پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا, یہ اس جگہ کی فضیلت نہیں ہے, یہ فضیلت بھی امام کی وجہ سے ہے, یہ فضیلت بھی امام کی وجہ سے ہے. کیونکہ امام کا مصلی جب تک یہاں ہے فضیلت یہاں ہے, امام کا مصلی وہاں گیا فضیلت وہاں پہنچ گئی, امام کا مصلی گھر پہنچ گیا فضیلت وہاں پہنچ جائے گی. پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا, جب پہلی صف کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو امام کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, امام کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. عزیزان محترم, اور اسی حدیث کے اندر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر اذان دینے کا بھی ثواب پتہ چل جائے, اذان دینے کا ثواب پتہ چل جائے, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, تو اذان دینے میں بھی لوگ جو ہے پرچیاں ڈالیں گے. کوئی کہے گا میں اذان دوں گا, میں اذان دوں گا, میں اذان دوں گا. عزیزان محترم, اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلم شریف کی ایک روایت یہ بھی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا نہ ہوگا, لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. آپ کو معلوم ہے یہ جو مؤذن ہے نا, ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی, وہاں ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی. یہ دور سے ہی لوگ نظر آئیں گے کہ یہ مؤذن ہیں, یہ مؤذن ہیں. آج ان کی گردنیں اونچی اونچی ہیں, آج ان کی گردنیں بلند ہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں 5 مرتبہ اللہ کے نام کو بلند کرتے تھے, آج اللہ نے ان کی گردنوں کو بلند کر دیا ہے, آج اللہ نے ان کی گردنوں کو اونچا کر دیا ہے. عزیزان محترم, اب آپ اندازہ لگائیے, ارے جب مؤذن کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو امام کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, امام کی رفعت کا عالم کیا ہوگا. اور طبرانی کی ایک حدیث ہے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں مؤذن کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے, مؤذن کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے. طبرانی کی حدیث ہے. عزیزان محترم, ارے جب مؤذن کی فضیلت کا یہ عالم ہے تو امام کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا, امام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, امام کی رفعت کا عالم کیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی ایک حدیث, حضور ارشاد فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم بہ, رواہ البخاری فی صحیحہ,
صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ امام تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، امام تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے۔ اقتدا کا مطلب یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، پیچھے پیچھے چلا جائے۔ آپ لاکھ بیزی ہوں، آپ کا خربوں کا بزنس چل رہا ہو، آپ کا پلان چھوٹ جائے، مگر آپ امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا تب تک آپ، ایسا نہیں ہے کہ اپنی جلدی سے پڑھ کے چلے جائیں، نہیں، بلکہ امام کی اقتدا آپ کو کرنا پڑے گی، امام کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ یعنی ابھی امام نے رکوع نہیں کیا ہے، جیسے ہی رکوع کے لیے اس نے تکبیر کہی، آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ جب تک رکوع میں امام رہے گا آپ بھی رکوع میں رہیں گے۔ جب امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تب آپ کھڑے ہوں گے۔ یعنی امام کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، امام کی اقتدا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن اگر کوئی امام کی اقتدا نہ کرے، امام سے آگے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آئیے، موطا امام محمد کی حدیث ہے، کتاب کا نام ہے موطا امام محمد، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے یا امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لے، حضور فرماتے ہیں اس کی سر کے بال، اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور شیطان جیسی ان کو کھینچتا ہے تو یہ جلدی سے اٹھا لیتا ہے۔ یعنی امام نے ابھی اٹھایا نہیں ہے مگر یہ پہلے سے اٹھا لیتا ہے، اور امام نے ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھایا ہے، یہ پہلے سے ہی رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے اندر ایک طریقے سے وعید بیان کی گئی ہے کہ امام سے آگے چلنے کی کوشش مت کرنا، امام کے پیچھے پیچھے چلنا، کیونکہ امام تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ عزیزان محترم، آئیے میں آپ کو مرقات المفاتیح کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس روایت کو غور سے سنیں اور اور جو ہے اصلاح کی کوشش کریں، اور جو ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا، یہ حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا جو آدمی امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے کیا اسے ڈر نہیں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کی طرح بنا دے، اس کا چہرہ گدھے کی چہرے کی طرح بنا دے۔ کس کا چہرہ؟ جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے۔ عزیزان محترم، تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ بالکل سخت وعید ہے کہ امام سے پہلے ہمیں سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے، امام سے پہلے ہمیں کسی رکن میں اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کے پیچھے ہی پیچھے چلنا ہے۔ عزیزان محترم، اب آئیے جو مرقات المفاتیح کا میں نے حوالہ دیا تھا اس کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان دمشق کی سرزمین پر پہنچے، کس لیے پہنچے؟ حدیثوں کو سیکھنے کے لیے پہنچے، علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پہنچے، اور انہیں وہاں پر ایک بہت بڑے استاد بھی مل گئے، ایک بہت بڑے محدث بھی مل گئے۔ عزیزان محترم، امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان کو وہ پڑھاتے، امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان کو وہ پڑھاتے، اور امام نووی علیہ رحمہ ان سے حدیثیں سیکھتے، اور یہ امام نووی جو ہے نا کوئی چھوٹے موٹے امام نہیں، یہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے امام۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک کسی دنیاوی عہدیدار نے ان سے گستاخی کی اور جو ہے ان کی انسلٹ کی، اور جو ہے ان کو برا بھلا کرنا چاہا، ان کی جو ہے بے عزتی کرنا چاہا۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد وہ اس نے ان سے کہا، امام نووی سے، کہ تمہیں یہاں مجھ سے کون بچائے گا، تمہیں یہاں مجھ سے کون بچائے گا۔ اب امام نووی کا مقام دیکھیے، امام نووی کا مرتبہ دیکھیے، سامنے قالین تھی، جس قالین پر امام نووی کھڑے ہوئے تھے اس قالین پر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نووی علیہ رحمۃ الرضوان نے زور سے اس قالین پر پیر مارا، دیکھا کیا گیا، وہ جو شیر قالین پر تھا پیر پڑنا تھا، وہ شیر وہاں سے نکلا اور کھڑا ہو گیا۔ امام نووی فرماتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تجھ سے کون بچائے گا، دیکھ یہ شیر ہے، یہ شیر مجھے تجھ سے بچائے گا۔ تو امام نووی اس شخصیت کا نام، اس ذات کا نام اگر تصویر پر ٹھوکر مار دیں
تو اللہ اس تصویر سے سمجھ لیجئے ایک شیر پیدا فرما دے جو ان کی حفاظت کرنے کے لیے آ جائے۔ تو امام نووی بھی بہت بڑے امام، اب لگاؤ اندازہ جو امام نووی کو پڑھاتا ہوگا اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اس کا مرتبہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ حدیث پڑھاتے تھے، لیکن ایک معاملہ تھا، جب حدیث کا درس دیتے تو سامنے پردہ ڈال دیتے اور پردے میں بیٹھ کر حدیثیں پڑھاتے امام نووی۔ اور کئی لوگ سوچتے تھے یار جو شخص حضور کی حدیثیں پڑھاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم گویا کہ حضور کی ہی باتیں سن رہے ہوں، اور جب حضور کا سراپا وہ بیان کرتا ہے تو لگتا ہے کہ سامنے حضور کی تصویر ہے۔ اب کسی کے بارے میں آپ زیادہ سنیں تو لگتا نہیں ہے یار اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں۔ بہت سے تو لوگ ایسے ہیں کہ اس کو دیکھے بھی ہیں لیکن اس کا نام سن لیے ہیں تو بس سمجھ لیجئے اس کو جو ہے اور پاس سے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہاں کہیں سمجھ لیجئے کوئی فلمی ایکٹر آ جائے جسے بار بار دیکھا ہوا ہے، بار بار دیکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی سمجھ لیجئے اتنے لوگ پہنچ جائیں گے وہاں کہ کسی طریقے سے اس کو پاس سے دیکھ لیں، پاس سے دیکھ لیں۔ یعنی جس کے بارے میں آدمی زیادہ سنتا ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور دیکھ لے تو اس کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب پڑھاتے تھے مگر دل میں بس یہی خیال تھا یہ جو پڑھاتا ہے اس کو دیکھ لیں۔ کئی سال پڑھتے رہے، کئی سال، لیکن ایک دن امام نووی نے ہمت جھٹا کر اس پردے کو ہٹا دیا، اور جیسے اس پردے کو ہٹایا ہے امام نووی کی تو سمجھ لیجیے چیخ نکل گئی، پیروں سے زمین کھسک گئی، اور سوچنے لگے یہ کیا ہے۔ وہ جو بہت بڑے محدث تھے ان کا جب امام نووی نے چہرہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان کی شکل بالکل گدھے کی طرح ہے، ان کی شکل بالکل گدھے کی طرح ہے۔ اب امام نووی بڑے حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ وقت کا اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا علامہ فاہامہ، لیکن یہ کیا معاملہ؟ امام نووی نے ہمت جٹا کر ان سے سوال پوچھ لیا، حضور یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو ان محدث نے کہا بات دراصل ایسی ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مجھ تک پہنچا، یہ حدیث میں نے پڑھی کہ حضور نے فرمایا مجھے کیا اس آدمی کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو گدھے کی چہرے کی طرح بنا دے جو امام سے پہلے رکوع، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے۔ تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چہرہ گدھے کی چہرے کی طرح بن جائے۔ بس ایک دن کیا ہوا، میں نے دل میں یہ تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے ایسا، اور امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیا۔ میرا سر اٹھنا تھا اور اللہ کا عذاب مجھ پر ایسا آیا، اسی وقت میری شکل گدھے کی شکل کی طرح بنا دی گئی۔ تو یہاں سے کیا سبق ملا، کیا پتہ چلا کہ امام سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام سے آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کی اقتداء کرنا ہے، نماز میں اس کے پیچھے پیچھے رہنا ہے۔ یہاں اس حدیث کا جو مطلب ہے، بخاری کی حدیث انما جعل الامام لیتم بہ، کہ امام کی جو ہے اقتداء کرو، یہ تو اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ نماز کے لیے ہے، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام کی اقتداء نہ صرف نماز میں بلکہ خارج نماز میں بھی آپ کو امام کی اقتداء کرنا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ نماز ہی میں آپ امام کے پیچھے 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 ہیں اور جیسی نماز پڑھی تو اب امام کے بھی امام بن گیا، اب جو ہے امام کو ہی آرڈر کرنے لگے، اب امام کو ہی کہنے لگے کہ ایسا کرو ویسا کرو فلانا ڈھکانا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کی اقتداء نماز میں بھی کی جائے اور امام کی اقتداء خارج نماز میں بھی کی جائے، کیونکہ امام تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ حضور نے فرمایا، بخاری کی ایک حدیث اور سنیے، حضور نے فرمایا الامام ضامن، کہ یہ جو امام ہے نا، یہ امام تمہارا ضامن ہے، ضامن تمہاری ضمانت دینے والا ہے۔
ضمانت کسی ایسے ایرے گیرے کی نہیں قابل قبول ہوتی ہے کہ کوئی ایرا گیرا چلا جائے، تھانے میں بھی چلا جائے تو اس کی ضمانت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے، بلکہ کوئی مضبوط معتبر آدمی ہو اس کی جو ہے ضمانت جو ہے قبول ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، امام جو ہے نمازوں کا ضامن ہے، اور امام جو ہے مقتدیوں کی تمام اعمال کا بھی ضامن ہے، امام جو ہے تمام اعمال کا بھی ضامن ہے۔ تو اس لیے جو ہے امام ایک طریقے سے گارنٹر ہے، امام اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوگا، ضامن کا مطلب سفارش کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے امام کی عزت کریں، امام کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولیں، امام سے جب مصافحہ کریں تو اس کی دست بوسی بھی کریں، امام کو اگر کسی طریقے کی کوئی ضرورت ہے تو اس کی ہیلپ بھی کریں۔ الازکیہ کے اندر ایک بہت پیاری بات امام جوزی نقل فرماتے ہیں۔ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، بس 2-4 باتیں انشاءاللہ باتیں کر کے میں اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا کہ امام جوزی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، بہت غور سے سننے والی بات ہے۔ ابن طولون یہ مصر کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، لیکن سمجھ لیجئے کہ نمازوں کا پابند تھا۔ فجر کی نماز جو ہے امام صاحب کے پیچھے پڑھتا، اور مصر کے جو قاری ہیں نا، کہا جاتا ہے القرآن نزل فی السعودیہ وکتب فی ترکیہ وقرئ فی مصر، کہ قرآن شریف سعودی میں نازل ہوا ہے، قرآن شریف کو ترکی والوں نے لکھا ہے اور مصر والوں نے اس کو پڑھا ہے، اب امام مصر کا ہو اور مصر کا قاری ہو، کیا کہنے۔ ابن طولون اس کے پیچھے نماز پڑھتے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جب محل میں پہنچے تو اپنے خادم کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ پیسے جو ہے امام صاحب کو دے آؤ، یہ پیسے امام صاحب کو دے آؤ۔ اب اس خادم نے وہ پیسے لیے، امام صاحب کے پاس آ گیا، تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، امام صاحب اس کے ساتھ گھل مل گئے، اور امام صاحب پھر اسے اپنی سنانے لگے، کہنے لگے، جب تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، کہا میں بڑا پریشان ہوں کیونکہ میرے گھر بچی کی پیدائش ہونے والی ہے، میری اہلیہ کی ڈلیوری ہونے والی ہے، اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فائنینشلی حالت میری جو ہے اچھی نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے، اور بس میں سمجھ لیجئے بڑا پریشان ہوں کہ کیسے معاملات کو میں ہینڈل کروں گا، لیکن غیرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کروں، کسی سے مانگوں، مجھے غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ جب بادشاہ جس کا مقتدی ہو، آپ سوچئے نا، جس کا مقتدی بادشاہ ہو تو وزیر تو اس کے مقتدی ہوں گے، اگر کسی سے بھی کہہ دیتا تو معاملہ اس کا حل ہو جاتا، لیکن امام کو غیرت تھی، اس نے کہا کہ میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں کسی سے مانگوں، اور یہی وجہ ہے کہ سمجھ لیجئے نماز میں دل بھی نہیں لگ پا رہا ہے، میں پڑھاتا ہوں، کبھی گنہ چھوٹ جا رہا ہے، کبھی اخفا چھوٹ جا رہا ہے، کبھی مد چھوٹ جا رہا ہے، کبھی متشابہات لگ جا رہا ہے، کبھی کہیں کا کہیں پہنچ جا رہا ہوں، رکعتیں بھول جا رہا ہوں، یعنی طبیعت مطمئن نہیں ہے۔ اب اس شخص نے کہا کہ تمہاری یہ ضرورت پوری ہو گئی، کیونکہ مجھے فلاں صاحب نے انہوں نے بتا دیا، یہ بھیجا ہے، یہ آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، یہ تو آپ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اب وہ شخص ابن طولون کے پاس جب پہنچا تو اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ امام صاحب کو واقعی ضرورت ہے پیسوں کی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو ابن طولون نے کہا، مجھے پتہ ایسے چلا کہ جب وہ روزانہ فجر کی نماز میں قرات کرتے تھے نا، تو سمجھ لیجئے طبیعت جھوم جاتی تھی، ایسی قرات وہ کرتے بس طبیعت جھوم جاتی، لیکن آج جب میں نے فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھی تو مجھے وہ لطف نہیں آیا، مجھے وہ سرور نہیں آیا، اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ امام صاحب ضرور پریشان ہیں،
اور میں نے اندازے سے سوچا پریشانی ہے تو پیسے سے ضرور وہ حل ہو جائے گی، اس لیے میں نے پیسے پہنچا دیے۔ اس کے بعد جو ہے اس شخص نے ابن طولون کو کہا کہ آپ نے جو مدد پہنچائی، جو پیسے پہنچائے، بالکل صحیح جگہ پر پہنچائے، واقعی امام صاحب کو ضرورت تھی۔ عزیزان محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے مقتدیوں کو بھی ابن طولون سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے کہ اگر امام صاحب کچھ پریشان نظر آئیں، اگر رکعتوں میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو ایسا نہیں کہ چوراہے پر بیٹھ کر امام صاحب کو ہی موضوع بحث بنا لیا کہ امام صاحب ہیں، دماغ کہاں رہتا ہے ان کا، رکعتیں کیسی پڑھا دیتے ہیں، قرات کیسی کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں، بلکہ سوچئے کہیں امام صاحب کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اگر پریشانی ہو تو اس پریشانی کو ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ ہمارے امام ہیں، اس پریشانی کو ہم دور کریں۔ اگر آپ دور بھی نہیں کر پاؤ گے، خالی امام صاحب سے پوچھ ہی لوگے تو امام صاحب کا دل تو اسی میں ہی ہلکا ہو جائے گا کہ کوئی میرا فکر مند ہے، کوئی میرا خیال رکھ رہا ہے، کوئی کسی کو میری ساتھ جو ہے ہمدردی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اماموں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں امام کے خلاف، ذرا سی بات کو لے لیں گے اور لگ جائیں گے بس اسی کے پیچھے۔ اور کبھی کبھی تو پروپیگنڈا اتنا حاوی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی ذرا سی کی جو ہے پھنتورے کی وجہ سے امام صاحب کو ہٹنا پڑ جاتا ہے۔ ایک امام صاحب کو مسجد کمیٹی کے لوگوں نے ہٹا دیا۔ وہ امام صاحب جب استعفیٰ دے کے جانے لگے تو امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو۔ کمیٹی کے لوگوں نے کہا، جو مقتدی تھے، کچھ جو ان کے بالکل خاصم خاص تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ روئیے نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا امام صاحب نے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جگہ چھوٹ گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے ہٹانے کا جو ایشو بنایا وہ ایشو یہ تھا کہ امام صاحب وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ ایشو بنایا۔ اور ان لوگوں نے مجھے ہٹایا جو سال میں ایک دن بھی فجر کی نماز میں نہیں آتے ہیں، ان لوگوں نے مجھے ہٹایا، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ عزیزان محترم، تو اس لیے اماموں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اماموں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اگر امام اگر کسی کے لیے بد دعا کر دے تو پھر سمجھ لیجئے اس کا دونوں جہان میں پھر اللہ ہی مالک ہے۔ امام طبری کی ایک روایت آپ کو سنا دوں۔ سعد ابن ابی وقاص، بتائیے کتنے بڑے صحابی، جن کے لیے حضور نے کہا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سارے صحابہ کہتے تھے میرے ماں باپ ہم پر آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، لیکن سعد ابن ابی وقاص کے لیے حضور نے کہا کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنت کا مژدہ سنایا، وہ صحابی جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا اور نماز کا طریقہ سیکھا۔ لیکن فاروق اعظم کے زمانے میں جب کوفہ کی سرزمین پر امامت کے لیے حضرت فاروق اعظم نے سعد ابن ابی وقاص کو وہاں پر بھیجا تو ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم کو لیٹر لکھا اور شکایت کی کہ سعد ابن ابی وقاص صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ امامت کے مصلی پر آئے تو دیکھیے مقتدی کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کو انہوں نے نہیں چھوڑا، سعد ابن ابی وقاص کی شکایت کر دی۔ فاروق اعظم نے ایکشن لیا اور فاروق اعظم نے 2 لوگوں کو بھیجا، محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن ارقم کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کوفہ کے حالات دیکھو۔ وہاں پر آئے، معلوم کیا، سب سے معلوم کیا، ہر آدمی یہ کہہ رہا کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے تو ایسی کوئی شکایت نہیں کی۔ عزیزان محترم، اب وہ جو دونوں آئے تھے وہ سوچنے لگے معاملہ کوفہ سے مدینہ پہنچ گیا، لیکن یہاں پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ہوا، ایک شخص ملا، ایک شخص جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں میں نے آپ کی شکایت وہاں پر پہنچائی ہے کہ آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سعد ابن ابی وقاص امام تھے، امام کی اگر شکایت کرے تو ایک طریقے سے سمجھ لیجئے ان کی دل کو تکلیف پہنچا دی۔
سعد ابن ابی وقاص نے ان کے لیے اس وقت کچھ ایسی دعا کی کہ اللہ تو اس کی عمر بہت طویل کر دے، اس کی عمر بہت طویل کر دے، اور اس نے جو مجھ پر تہمت لگائی ہے اس کی سزا مولا تو اسے دنیا ہی میں دے دے۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ سمجھ لیجئے وہ شخص، فاروق اعظم نے پھر امامت سے ہٹا دیا انہیں، یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امامت سے معزول کر دیا۔ تو یعنی کبھی کبھی ایک مقتدی ہی ایسا ہوتا ہے جو ایسا پروپیگنڈا کرتا ہے جس کی وجہ سے امام کو اپنی جگہ سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، امام کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو امامت سے معزول کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، لیکن اس شخص کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ اس شخص کی، حضرت سعد ابن ابی وقاص کی دعائے ہلاکت کی وجہ سے سمجھ لیجئے اس کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوئی، بہت زیادہ لمبی ہوئی، اور سمجھ لیجئے گھسٹ گھسٹ کر، یعنی اس کو سمجھ لیجئے دنیا ہی کے اندر اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تو اس لیے اماموں کی خدمت کرنا چاہیے، اماموں کے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اماموں کا ادب کرنا چاہیے۔ جب ہم امام کا ادب کریں گے تبھی نہ لوگ اپنے بچوں کو امام بنانا چاہیں گے۔ اب اگر ہم امام کی جو ہے ادب نہ کریں، اس کا اہتمام نہ کریں تو کون چاہے گا؟ سب یہ چاہیں گے کہ بھئی کوئی بھی آتا ہے امام صاحب کو ڈانٹ کے چلا جاتا ہے، چلا کے چلا جاتا ہے، 4000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، تو کون امامت کرے گا؟ کون امام بنے گا؟ کوئی بھی نہیں امام بنے گا۔ تو اس لیے اماموں کی عزت کیجئے، ان کا ادب کیجئے، ان کا احترام کیجئے۔ یہ چند باتیں جو ہے اماموں کے حوالے سے تھیں۔ مولا تعالیٰ ہمیں ایسا امام بنا دے جیسا امام اللہ رسول نے بننے کی ہدایت ہمیں دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ جن کا حشر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو حشر و نشر فرمائے گا قوموں کا، لوگوں کا، ان کے اماموں کے ساتھ فرمائے گا۔